بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ گھر میں مارخ کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اگلے ہفتے شادی تھی، گھر کی پہلی شادی تھی، سب خوش اور پرجوش تھے سوائے مارخ کے۔ مارخ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، ہاتھ میں موبائل لیے وہ ایک نمبر بار بار ملا رہی تھی جس سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا موبائل بیڈ پر اچھالا اور خود دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سر جھکا کر کھڑی رہی۔ کیا کروں اب؟ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے جھپٹ فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں ہو فیضان؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آرام سے یار، کیا ہو گیا؟ بس ذرا مصروف تھا۔ تم رہو مصروف اور میں 3 دن بعد کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی، مارخ نے جل کر کہا۔ دیکھو مارخ، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے گھر والے راضی نہیں ہیں۔ اب وہی حل ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ میری بات مان لی ہوتی تو ہم کورٹ میرج کر کے آج ایک ہوتے۔ نہیں مان سکتی میں تمہاری یہ بات، تو پھر خاموشی سے شادی کر لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتی، وہ رون سی ہو گئی۔ سوچ لو، اب بھی ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، تم آ جاؤ، ہم نکاح کر لیں گے، ورنہ اس کے بعد ہمیشہ کی جدائی۔ فیضان نے فون بند کر دیا تھا۔ اٹھ بغیرت ہر وقت پڑا سویا رہتا ہے، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کر۔ شادی سر پر ہے، اسے بس سونے کی پڑی ہے۔ بابی نے گوگی چاچا کے اوپر سے چادر کھینچی تو وہ بیچارے ہلہلا کر اٹھے۔ اٹھ جلدی اٹھ، تیرے بھائی صاحب بازار جا رہے ہیں، ان کی کچھ مدد کرتے۔ ناشتہ کر کے جاتا ہوں بابی۔ گوگی چچا سے کھڑے ہو کر چپلیں پہننے لگے۔ واپس آ کے کر لینا ناشتہ، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے گا تو مر نہیں جائے گا تو۔ گوگی چاچا آپ یہ ناشتہ کر لیں۔ گوگی چاچا منہ ہاتھ دھو کر آئے تو مارخ نے پراٹھا، انڈا اور چائے کا کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ بابی کچھ نہیں کہتے۔ ابا بھی ناشتہ کر رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے ناشتہ کر لیں۔ مارخ جانتی تھی کہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اس گھر میں اماں کے بعد ایک مارخ ہی تھی جو اپنے اس چاچا کا تھوڑا بہت احساس کر لیتی تھی۔ مارخ، تیرے چلے جانے کے بعد تیرے اس چاچا کو کسی نے نہیں پوچھنا، گوگی چاچا نے مسکرا کر کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مارخ لب پیچتے ہوئے واپس چلے گی۔ اڈیر عمر گوگی چچا کا اصل نام عارف تھا۔ جوانی میں کسی کے عشق میں غرق ہوئے، جس سے عشق کیا اس کے ماں باپ نہ مانے۔ لوگوں کو عشق نکما کرتا ہے، مگر گوگی چچا کو عشق کی ناکامی نے بیکار کر دیا۔ کام دھندہ سب چھوڑ کر عجیب مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ دل اجڑا تو زندگی بھی صحرا بنا لے۔ ہلانا چاہتے تو آگے بڑھ سکتے تھے، نارمل زندگی گزار سکتے تھے، مگر وہ اس دل کا کیا کرتے جو پہلے عشق کو بلانے سے انکاری تھا۔ ان کے اندر جیسے ہر خواہش مر گئی تھی۔ دل ایسے تار تار ہوا کہ رفو کرنا ناممکن ہو گیا۔ نامراد دل سے اداسی نہیں جا رہی تھی۔ بڑے بھائی کے در پر پڑے رہتے۔ جب تک اماں حیات تھی کھانا پینا اور دیگر ضروریات عزت سے پوری ہوتی رہی۔ ماں کی دنیا کے جانے کے بعد وہ ذلیل ہوتے رہے، مگر بھائی کا در چھوڑ کر کہیں نہ گئے۔ سب کی کڑوی کسیلی سن لیتے، خرچ کے لیے بے شرمی سے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے۔ بھابھی ناک منہ چڑھاتی، کوسنے گالیاں سب دیتی، مگر گوگی چاچا سا ڈیٹھ کوئی نہ تھا۔ بھائی کے بچے گوگی چاچا سے بس واجبی سا تعلق رکھتے۔ صرف ایک مارخ تھی جسے گوگی چاچا سے انسیت سی تھی اور ان کے کھانے پینے اور کپڑوں وغیرہ کا دھیان رکھتی۔ بے عزتی کے طعنے سنتے ہوئے گوگی چچا کا وقت گزر رہا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد مارخ نے اپنا موبائل اٹھایا اور محتاط انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ سردیوں کے دن شروع ہو چکے تھے، آس پاس کی چھتیں ویران تھیں، چھت پر اندھیرا تھا۔ اس نے بلب جلانے کا تکلف نہیں کیا اور فیضان کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو فیضان، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ تو پھر میری بات مان لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یوں گھر چھوڑنے پر۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا؟ مارخ کی آواز مری ہوئی سی تھی، وہ دل و دماغ کی جنگ میں گری ہوئی تھی۔ دماغ جو اسے کہہ رہا تھا وہ غلط کرنے جا رہی ہے، اور دل کہہ رہا تھا بس یہی موقع ہے، اور ہاں آتے ہوئے اپنا زیور اور کیش تمہارے پاس ہو لیتی آنا۔ وہ کیوں؟
یار ہمیں چند دن کے لیے کہیں روپوش ہونا پڑے گا تو پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے تو سارا انتظام میں خود ہی کر لوں گا مگر پھر بھی احتیاطاً۔ اچھا پھر کل کس وقت نکلوں گھر سے اور تم مجھے کہاں ملو گے؟ رات کو 3 بجے میں اکیلی اسٹیشن پر نہیں آ سکتی، تم یہ باہر والی پارک کے پاس آ جانا، پھر دونوں اکٹھے چلیں گے۔ اس نے سارا پروگرام فائنل کر کے فون بند کیا اور وہیں چھت پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اب آئی چڑیا جال میں۔ یہ بیوقوف لڑکیاں کسی بھی انجان کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ چل بیٹے، 8-5-6 لاکھ تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے، چند دن عیش کریں گے، پھر تو کون اور میں کون۔ فیضان نے فون بند کر کے ترنگن میں کہا اور مسکراتے ہوئے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے اور ان سے پیسے بٹور لیتے۔ معروف پہلی لڑکی تھی جس نے ابھی تک اسے 1 روپے کا تحفہ نہیں دیا تھا اور جس کی سوئی نقاب پر اٹک گئی تھی، تو اس نے تھوڑا مختلف پروگرام بنا لیا تھا۔ فیضان اور اس کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی، جس نے جلدی ہی طوفانی محبت کی شکل اختیار کر لی۔ معروف نے اپنا رشتہ بیچنے کو کہا تو وہ صاف مکر گیا کہ اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے کہ وہ لوگ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ادھر معروف کے گھر والے اس کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ اس کا اصرار بڑھا تو فیضان نے جان چھڑانے کے لیے کورٹ میرج کا آپشن دیا۔ اس دوران معروف کا رشتہ اپنی پھپھو کے سسرالی رشتہ داروں میں طے پا گیا تھا۔ اس کے دل میں فیضان تھا اور وہ اس رشتے سے خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی تھی۔ معروف برے کردار کی لڑکی نہیں تھی، بس اس جعلی محبت نامی اس چکر میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنے والدین سے اس صورت میں بات کرتی جب فیضان رشتہ لانے کی حامی بھرتا، لہٰذا والدین کے فیصلے کے سامنے خاموش ہو گئی، مگر دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اب فیضان اور دل کے بہکاوے پر وہ اتنا خوفناک فیصلہ کر گئی کہ اب خود بھی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی جیسے یہ سب کرنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ وہ جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح خاموشی سے دبے پاؤں واپس چلی گئی تھی۔ گوگی چچا کا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ بھائی بھابھی سے بات کرتا تو نہ جانے کتنا وبال مچاتے۔ وہ مسلسل معروف کو نظروں کی زد پر رکھے ہوئے تھے جو پریشان پریشان سے پھر رہی تھی۔ سب رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب پرسکون نیند میں ڈوب گئے تھے سوائے 2 نفوس کے، ایک گوگی چچا اور ایک معروف۔ صبح 2:45 کا وقت تھا تب معروف نے زیورات اور کیش والا بیگ احتیاط سے اٹھایا جو وہ رات کو تیار کر چکی تھی۔ کمرے میں اس کی 2 بہنیں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے خود کو بڑی سی چادر سے ڈھانپا، کمرے کے دروازے سے گردن نکال کر سب کے سونے کی تسلی کی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈیوڑی میں پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گیٹ کا تالا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اس کی کلائی کسی کی گرفت میں آ گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، چہرہ زرد ہو گیا جیسے سامنے کوئی موت کا فرشتہ کھڑا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گوگی چچا اس کی کلائی تھامے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حد درجہ ملال تھا۔ یہ کیا کرنے چلی ہو بیٹا؟ بیٹیوں کے سروں پر والدین کی عزت کی دستار ہوتی ہے اور بیٹیوں کو اس دستار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تم اسے قدموں میں رول کر جا رہی ہو۔ ان کا لہجہ معروف کو بازیاب کرانے کی طرف لگا۔ وہ چچا، اس کا حلق مارے خوف کے خشک ہو چکا تھا۔ میں نے کل رات سب سن لیا تھا، میں وہیں چھت پر تھا۔ تم کسی انجان کے پیچھے اپنے خونی رشتوں کو ذلیل کی دلدل اور تانوں کے گندے نالے میں پھینک کر کیسے جا سکتی ہو؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ بہن بھائیوں کو کس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چچا، فیضان اور میں محبت نہیں، یہ محبت نہیں بیٹی۔ محبت کرنے والے سر سے عزت کی چادر نہیں چھینتے۔ محبت ہوتی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آتا اور پوری آن بان سے تمہیں بیاہ کر لے جاتا۔ یہ جو راستہ نہ دکھاتا وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تم اپنے اور اپنے سے وابستہ لوگوں کے بارے میں سوچو۔ گوگی چچا رو دیے تو معروف شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ تصویر کا یہ رخ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، بس اپنے بارے میں سوچا اور فیصلہ کر لیا۔
رک جاؤ بیٹی، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ گگی چچا نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ ماہ جیسے نیند سے جاگ گئی تھی۔ وہ یہ کیا کرنے چلی تھی؟ اور گگی چچا کے گلے لگ کر رو دی۔ اسی وقت بھابھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ ان کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ انہیں ڈیوڑی سے سرگوشیوں کی آواز آئی تو ڈر کر پلٹ گئیں اور ماہ کے ابا کو اٹھا کر لے آئیں۔ کون ہے وہاں ڈیوڑی میں؟ وہ بلند آواز سے پکار کر آگے بڑھے۔ ابا! ماہ کی سانس رک گئی۔ گگی چچا نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور ماہ کو بیٹھک کے دروازے سے بیٹھک کے اندر دھکیل دیا۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے برآمدے میں بھی کھلتا تھا اور دوسرا ڈیوڑی میں۔ یہی بیٹھک سردیوں میں گگی چچا کا ٹھکانہ ہوتی تھی۔ ماہ دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر چادر اوڑھ کر سوتی بن گئی۔ اتنی دیر میں بھائی صاحب ڈیوری کی لائٹ جلا چکے تھے۔ میں ہوں بھائی صاحب، گگی چچا نے مڑ کر کہا۔ ماہ کے ہاتھ سے لیا بیگ ان کے ہاتھ میں ہی تھا، اسے اندر پھینکنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ بھائی نے بیگ چھین کر اسے کھولا تو اندر میں موجود سامان دیکھ کر سینہ پیٹ لیا۔ ارے یہ تو ماہ کے زیورات اور کھانے کے بل کے پیسے ہیں۔ یہ سب کچھ چوری کر کے لے جا رہا تھا تو؟ بھابھی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے گولی سے اڑا دیں۔ نہیں بھائی، وہ بس یہی گگی چچا چپ کر گئے، بولتے تو ماہ کا پردہ کھل جاتا۔ نہیں کیا بغیرت، یہ سلا دیا تم نے ہمارے احسانوں کا؟ تیری کون سی ضرورت پوری نہیں کی جو آج یہ چوری کر کے ہمارے سروں میں خاک ڈالنے چلا تھا؟ چل نکل یہاں سے، اور اب پلٹ کر دوبارہ یہاں مت آنا۔ بھائی صاحب نے گگی چچا کو ٹھوکروں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ جب مار کر تھک گئے تو گیٹ کھول کر باہر گلی میں دھکا دے دیا۔ گگی چچا منہ کے بل گلی میں گرے۔ غیرت مندوں کی غیرت بچانے کے بعد بے غیرت نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے خون کو آستین سے صاف کیا اور پلٹ کر وہاں سے دور چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔